السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ۔ تحریک علی گڑھ کا سب سے پہلے ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی میں مسلمان ناکام ہو گئے اور انگریز پورے ملک پر یعنی برصغیر پاک و ہند پر قابض ہو گئے۔ پہلے یہاں پر جو حکومت تھی وہ کمپنی کی تھی، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے حکومت برطانیہ نے براہ راست وہ ہندوستان پر اپنا کنٹرول وہ کر لیا تھا، اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ براہ راست حکومت برطانیہ نے یہاں پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ یہاں کا جو آخری مغل حکمران تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو معزول کر دیا اور مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمان تھے، اس لیے مسلمانوں کو بہت سی تکالیف، مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی جو سرکاری زبان فارسی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی سکول اور مدارس اور اوقاف ضبط کر لیے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو ذاتی جائیدادیں تھیں وہ بھی ان سے چھین لی گئیں۔ ان سے بہت زیادہ توہین آمیز سلوک کیا گیا اور بہت سے مسلمانوں کو جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ اب برصغیر پر چونکہ انگریز قابض ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نظام تعلیم یہاں پر جاری و ساری رکھا، یہاں پر اپنا نظام تعلیم رائج کیا۔ ہندو جو مسلمان حکمران کی رعایا تھے، اب انہوں نے ہوا کا رخ بدلتے ہوئے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ اب انہوں نے اپنی وفاداریاں انگریزوں کے ساتھ شامل کر لیں اور انہوں نے ذوق و شوق سے نئی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب مسلمان حکمران تھے تو ہندو اپنے مفادات کے حصول کے لیے عربی اور فارسی پڑھ رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیا نظام تعلیم ہے مسلمانوں کو الحاد اور مغرب پرستی کی طرف لے جائے گا، مسلمانوں کو بے دین کر دے گا، کیونکہ یہ نیا نظام تعلیم ان کی تہذیب و ثقافت، ان کی اقدار، ان کی روایات، ان کے مذہب کے خلاف تھا۔ اب چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کا نظام تعلیم تو مفلوج کر دیا تھا اور مسلمان نئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ پستی کی طرف سے لے گئے، بہت زیادہ پسماندہ ہو گئے، کیونکہ یہ نئے نظام تعلیم ان کی روایات کے منافی تھا۔ 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 طلبہ میں سے صرف 4 طلبہ مسلمان تھے۔ کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی یونیورسٹیاں جو کہ 1856 میں قائم ہوئی تھیں، 1875 تک ان کے گریجویٹوں کی تعداد 1846 تھی، لیکن ان 1846 میں سے صرف 17 گریجویٹ مسلمان تھے۔ سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 57 تھی۔ 1852 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی۔ ان 240 ہندوستانیوں میں سے صرف مسلمان ایک تھا۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت پسماندہ تھا۔ 1900 تک سارے صوبوں میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے۔ قیام پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہ تھا، البتہ حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی لحاظ سے انتہائی وہ پسماندگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ہندو پڑھ لکھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان نہ صرف مالی طور پر محتاج تھے بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی وہ پسماندگی کی طرف وہ چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور ملازمتیں سرکاری تعلیم حاصل کرنے والوں کو دی جاتی تھیں۔ اس طرح ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم کو اپنا لیا اور بہت سی ملازمتوں پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے تعلیمی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہت خراب کن تھی، اور وہ تعلیمی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ہندوؤں سے پست رہ گئے تھے۔
حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے خوش نہ تھے۔ یہ وہ حالات تھے جس سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیمی ترقی کی تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کا جو جمود ہے، ان کی پسماندگی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور تعلیم کے ذریعے سے دوبارہ سے وہ ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں۔ چنانچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیا، اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام تحریک علی گڑھ پڑ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے۔ سب سے پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں اور اختلافی نظریات، اختلافی صورتحال کو ختم کیا جائے اور ان کے درمیان اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں جو تفریق پیدا ہو چکی ہے، اس تفریق کو ختم کیا جائے اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ ایک ایسی جدید طرز معیشت کو اپنایا جائے جس میں دین اور دنیا کی دوری کا تصور موجود نہ ہو۔ مسلمانوں کو تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم کی طرف شوق پیدا کیا جائے، ان کی دلچسپی پیدا کی جائے۔ جب وہ نئی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ لامحالہ سرکاری ملازمتوں کے اہل بھی بن جائیں گے۔ مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لائی جائے تاکہ وہ معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ مسلمانوں میں جو توہم پرستی پیدا ہو چکی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ توہم پرستی پیدا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں سائنسی طرز فکر پیدا کیا جائے اور جو جدید علوم ہیں ان سے استفادے کے قابل بنایا جائے۔ مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کیا جائے اور بحیثیت ایک قوم مسلمانوں کا قومی اور ملی تشخص کا احساس جو ہے وہ بھی پیدا کیا جائے۔ اسلام کے تصور کو فروغ دیا جائے، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کی جائے اور اس کے زندگی کے مسائل سے ربط پیدا کیا جائے۔ مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے بھی رہنمائی فراہم کی جائے۔ یہ تو تھے تحریک علی گڑھ کے مقاصد۔ اب ہم دیکھتے ہیں سر سید کی تعلیمی خدمات۔ سائنٹیفک سوسائٹی۔ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے 1864 میں غازی پور میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس ادارے کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس سائنٹیفک سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اتھینٹک، جو مستند انگریزی کتب ہیں ان کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر سکے یا جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ بھی انگلستان کی، وہ بھی یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ سوسائٹی ایک ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مسلمان لوگ جمع ہوں اور اپنے مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان اور انگریز ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، ان کے آپس میں خوشگوار تعلقات قائم ہوں۔ اس سوسائٹی نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت سی انگریزی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا۔ اس سوسائٹی نے جن مضامین یا جن عنوانات میں ترجمہ شائع کیا ان میں تاریخ، اقتصادیات، زراعت اور کیمیا کی کتابیں شامل تھیں۔ یہ ترجمے اس قدر آسان اور بامحاورہ ہوتے تھے کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اصل کتاب پڑھ رہا ہے یا کہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ سر سید کا جب تبادلہ ہوا تو سوسائٹی بھی غازی پور سے علی گڑھ میں منتقل ہو گئی تھی، جہاں انہوں نے اس کے لیے مستقل عمارت بھی تعمیر کروائی۔ اس کے اجلاس مہینے میں 2 دفعہ ہوتے تھے، جس میں اہل علم لوگ مختلف موضوعات پر بحث بھی کرتے اور ساتھ میں مقالے بھی پڑھتے تھے۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1860 میں ایک ہفت روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا جو کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ عرصہ بعد 100 روزہ ہو گیا، یعنی 3 دن بعد یہ شائع ہوتا تھا۔ اس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں یعنی مسلمانوں کے احساسات سے آگاہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا، کہ برطانوی نظام حکومت کے بارے میں ان کو بتانا، ان کے مقاصد کے بارے میں بتانا۔ اس اخبار کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی زبان میں ہوتا تھا اور دوسرا اردو زبان میں ہوتا تھا، جس سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفید ہوتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔
شروع میں زیادہ تر سر سید کے وہ مضامین شامل تھے جو وہ سائنٹیفک سوسائٹی میں بطور لیکچر کی پیش کرتے تھے۔ یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، ہر خبر مستند ذرائع سے حاصل کی جاتی۔ اس نے مقامی صحافت میں بہت مقام پیدا کیا اور شائستگی کو ہمیشہ اپنا طریقہ بنایا۔ علی گڑھ کالج سر سید احمد خان جب یورپ گئے جہاں انہوں نے قیام کیا، انہوں نے وہاں پہ نظام تعلیم کا خاص طور پر جائزہ لیا۔ ان کو یہ بات بہت پسند آئی کہ وہاں طالب علموں کو نہ صرف علم سکھایا جاتا ہے بلکہ مہذب زندگی گزارنے کے اصول بھی ذہن نشین کرائے جاتے ہیں، ان کے کردار سازی بھی کی جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی طریقے پر وہ مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کریں گے جہاں طلبہ کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائشی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا جس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج مطلب MAO کالج تجویز کیا گیا۔ یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا۔ 2 سال بعد یعنی کہ 1877 میں اس کو کالج کے طور پر کام کرنے لگا، مطلب اس کو اسکول کے بعد کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ علی گڑھ بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کی عمارت بہت شاندار تھی جو کہ مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھی، حسین شاہکار تھی۔ یہاں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان مستقل رابطہ رہتا تھا۔ اس کالج کی وجہ سے مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ علی گڑھ صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک عظیم تحریک کا گڑھ بھی تھا، عظیم تحریک کا مظہر بھی تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کی سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔ سر سید کی یہ دلی خواہش تھی کہ کالج جلد از جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے، مگر حکومت جو ہے وہ اس راہ میں رکاوٹ تھی۔ 1894 میں سر سید نے فرمایا، دوستو، ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹی کی غلامی سے نجات ملے گی، ہم اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ تعلیمی کمیٹی جب سر سید احمد خان انگلستان سے واپس آئے تو انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس رسالے کا نام رسالہ تہذیب الاخلاق تھا۔ یہ مسلمانوں کو تعصبات کے خول سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تعصبات کے خول سے نکالا جائے، جو تنگ نظری، جو گروہ بندی، جو فرقہ پرستی مسلمانوں میں رواج پا چکی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ سر سید کا ایک خواب علی گڑھ کی شکل میں پورا ہو چکا تھا مگر بہت سے لوگ ابھی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، بہت سے لوگوں کی تعلیمی ضروریات ابھی بھی پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیمی تربیت کا بہترین انتظام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی جس کا پہلا اجلاس یہ تحریک جو تھی وہ ایک خاص طور پر، اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم تھی، لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی دونوں میدانوں میں رہنمائی فراہم کی تھی۔ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اسی محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد پر ہی قائم کی گئی۔ یہ تو تھی محمدن ایجوکیشن کانفرنس۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تحریک علی گڑھ کے اثرات جو ہے وہ کیا تھے۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کا کوئی ایسا شعبہ نہ چھوڑا جس کی بہتری اور اصلاح کی کوشش نہ کی ہو۔ اصلاح معاشرہ اور معاشرت کے وہ بنیادی مقاصد تھے جو کہ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں نے حاصل کیے۔ مغربی تعلیم کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ کی بنیاد جو ہے وہ ایک تعلیمی اور تمدنی تحریک تھی۔ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مغربی تعلیم کا فروغ ہوا۔ مسلمان جو پہلے مغربی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، مغربی تعلیم کے دروازے انہوں نے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر بند کر رکھے تھے، اب انہوں نے آہستہ آہستہ مغربی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ مغربی تعلیم کی ترویج کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح ہوئی اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان بہت حد تک کامیاب رہے۔ تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ نیز تحریک علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے بہت سے علاقوں میں اسکول اور کالج قائم کیے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی۔
سر سید کی کوششوں سے تعلیم یافتہ مسلمان سرکاری ملازمتوں میں قبول کیے جانے لگے، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں ملنے لگیں، لہٰذا مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی مشکلات کا بہت حد تک جو ہے وہ خاتمہ ہوا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت بہت متاثر ہوئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر وہ ان کی تباہی جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے، ان کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال لی، مسلمانوں کو معاشی، معاشرتی، سیاسی طور پر پستی کی طرف دھکیل دیا۔ یہ سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ٹھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچا، اس صورتحال کے بارے میں جانا، اس کا تجزیہ پیش کیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا اور پھر مسلمانوں اور انگریزوں کے باہمی تعلقات کی بحالی کی طرف توجہ دی۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خوشگوار تعلقات انہوں نے قائم کیے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام رسالہ اسباب بغاوت ہند تھا۔ انہوں نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ کسی لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ انہوں نے اہل مغرب کو یہ یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کے خیالات کو بدلنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے تھے، اور اس طرح ان کی کوششوں سے مسلمانوں اور انگریزوں کی آپس میں خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے، آپس میں مصالحت ہو گئی، آپس میں بہترین تعلقات قائم ہو گئے، اور یہ بہترین تعلقات قائم کرنے میں تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسلم اتحاد۔ اس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں نے آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ جس میں انہوں نے آپس کے جو تعصبات تھے، علاقائی تعصبات تھے، ان کا خاتمہ کیا۔ اس سلسلے میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کا دل قومی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ بر صغیر کے ہر خطہ کا مسلمان تحریک علی گڑھ کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا۔ اس اتحاد فکر و عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کی، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کا سہرا تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کو جاتا ہے۔ ذاتی کردار سازی۔ تحریک علی گڑھ نے مسلمان طالب علموں کی ذاتی کردار سازی پر بھی بہت زور دیا، ان کو تعلیم سے آراستہ کیا۔ اس کے علاوہ ان کی اخلاق، ان کے کردار، ان کی عادات کی بھی تربیت کی۔ اس سلسلے میں حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کو منظم زندگی بسر کرنے کے اصول اور طریقے بھی بتائے جاتے تھے، اور ان کو منظم زندگی گزارنے کا عادی بھی بنایا جاتا تھا۔ ان باتوں کا مسلمانوں پر بہت اثر ہوا، اس وجہ سے مسلمان تعلیمی اداروں میں تعلیمی نظم و ضبط کے بارے میں تحریک علی گڑھ کی پیروی کرنے لگے۔ جدید قیادت۔ تحریک علی گڑھ کی بدولت مسلمان جب تعلیم یافتہ ہوئے، ان کو جدید قیادت فراہم ہوئی۔ اس صدی کے دوسرے عشرے میں مسلمانوں کی سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی وہ اسی قیادت کے مرہون منت تھی۔ تحریک پاکستان کے قائدین میں بھی تحریک علی گڑھ کے طلباء ہی سر فہرست تھے۔ اس طرح تحریک علی گڑھ کی بدولت نہ صرف مسلمان تعلیم کے میدان میں آ گئے بلکہ ان کو جدید قیادت بھی میسر آئی۔ دین کا محدود تصور۔ جب سر سید نے اپنی تعلیمی تحریک کا آغاز کیا تو ان کا جذبہ یہ تھا، ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان طالب علم کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ نماز اور روزہ کی پابندی پر سختی سے عمل کروایا جاتا تھا، لیکن تحریک علی گڑھ دینی میدان میں جو توقعات اس سے وابستہ کی گئی تھیں، جو توقعات اس سے مسلمانوں نے چاہی تھیں، یہ ان توقعات پر پوری طرح پر نہ اتر سکی۔ تحریک پاکستان کا قلعہ۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ تحریک علی گڑھ کو جو ہے مسلمانوں کا قلعہ ثابت ہوا۔ سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے کالج میں بر صغیر کے مسلمانوں نے قومیت کی نئی روح پھونک دی تھی، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوا تھا۔ اس اتحاد کی بدولت ایک تحریک وجود میں آئی جسے تحریک پاکستان کا نام دیا گیا۔ اب اس تحریک کو مزید پھلنے پھولنے، پروان چڑھانے میں تحریک علی گڑھ کے طلباء نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ سر سید احمد خان ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو بڑی قومیں تسلیم کرتے تھے۔ جب آزادی ملی تو بر صغیر انہی دو قوموں میں بٹ گیا تھا۔ اس ادارے کے طلباء نے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑی اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ تحریک پاکستان کا قلعہ ثابت ہوئی کہ تحریک پاکستان کو بڑھانے میں، اس کو فروغ دینے میں اور ملک کے چپے چپے تک پہنچانے میں تحریک علی گڑھ کے طلباء نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔
اردو زبان کا فروغ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ پہلے عربی اور فارسی سرکاری زبانیں تھیں، جب وہ زبانیں ختم ہوئیں تو مسلمانوں کے باہمی رابطے کی زبان اور ذریعہ تعلیم کو اردو کے طور پر بہت نمایاں مقام حاصل ہوا۔ سر سید احمد خان ان کے بہت سے ساتھیوں نے اپنے مضامین اور تقاریر میں اردو زبان کا ہی استعمال کیا۔ اس طرح جو ہے اردو زبان مسلمانوں کی نمائندہ زبان بن گئی اور بہت سا علمی و ادبی اور وسیع ذخیرہ جو ہے وہ اردو زبان میں جمع ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کی مخالفت کے باعث اردو کو مسلمانوں کی زبان کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔ اس طرح تحریک علی گڑھ اردو زبان کے فروغ میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کی معاشی خوشحالی تحریک علی گڑھ کے شروع ہونے کا ایک اہم سبب مسلمانوں کی معاشی بدحالی بھی تھا کہ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ملازمتوں سے محروم ہو رہے تھے، مسلمانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی تھیں۔ تحریک علی گڑھ نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مسلمان مختلف کاروبار کرنے کے قابل ہو گئے۔ ملازمتوں میں مخصوص کوٹے کے باعث ان پر معیشت کے جو دروازے بند تھے، اب آہستہ آہستہ سرکاری تعلیم سے فیضیاب ہونے کے بعد ان پر ملازمتوں کے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ تعلیمی اداروں کا قیام تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں تعلیم کی فروغ، اشاعت اور تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے مختلف تنظیمیں بھی قائم کی۔ جو مشہور تنظیمیں ہیں ان میں پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں سندھ محمدن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام بمبئی کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ ان تنظیموں نے ملک کے مختلف حصوں میں جہاں تعلیمی ادارے نہیں تھے وہاں پر تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ان تعلیمی اداروں کی بدولت جو ہے تعلیم عام ہوئی، آزادی کا تصور پھیلا اور قیام پاکستان کے بعد جو نمایاں تعلیمی خدمات بھی سر انجام دیں تو تعلیمی ادارے بھی قائم ہوئے، جس کی وجہ سے تعلیم کے فروغ، تعلیم کی اشاعت اور تعلیم کے پھیلاؤ میں جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اوکے جی طالبات، آج کے لیکچر یہاں تک۔ آج ہم نے تحریک علی گڑھ کو دیکھا، تحریک علی گڑھ کا پس منظر، اس کے مقاصد، سر سید کی اہم تعلیمی خدمات اور تحریک علی گڑھ کے اثرات۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، والسلام۔